والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ۔ یہ عقیدہ بیان کرتے ہوئے امام صاحب فرماتے ہیں وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ عقیدہ کیا ہے؟ فرقہ ناجیہ کا، کامیاب گروہ کا، یہ کہ اللہ پہ ایمان لانا، اور اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا، اور اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا، اور اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانا، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پہ ایمان لانا، اور تقدیر پہ ایمان لانا کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ اچھا ہو رہا ہے یا برا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے علم میں ہے، بلکہ لکھا ہوا ہے۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے سب سے پہلے الایمان باللہ پہ، اللہ پہ ایمان لانا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ پہ ایمان لانا، اس میں 4 چیزیں داخل ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے وجود پہ ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے وجود کے ہی منکر ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ رسولوں نے علیہ الصلوۃ اپنی اپنی اقوام سے کہا کہ کیا اللہ کے بارے میں بھی کچھ شک ہو سکتا ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، انہیں پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے وجود پہ کئی ایک دلائل ہیں، کئی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے وجود پہ ایمان لانا، یہ وہ پہلی چیز ہے جو ایمان باللہ میں داخل ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ ایمان لانا، یعنی کہ اس بات پہ ایمان لانا کہ صرف اللہ ہی رب ہے، صرف، یعنی کہ ساری مخلوقات کا خالق، سب کا مالک، سب کو رزق دینے والا، سب کے سبھی امور کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہے، اور اس معاملے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یہ وہ چیز ہے جسے مشرکین بھی مانتے تھے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ یونس میں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ آپ ان سے پوچھئے تمہیں کون رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ کون ہے جس کا کنٹرول ہے تمہارے کانوں پہ اور تمہاری نگاہوں پہ؟ کون ہے جو مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے؟ مثال کے طور پہ مردہ انڈے سے زندہ چودے کو نکالتا ہے، مردہ نطفے سے زندہ بچے کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو نکالتا ہے، زندہ انسان سے مردہ نطفے کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو سب کے سبھی امور کی تدبیر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ،
کہ یہ خود ہی مانیں گے، خود ہی اقرار کریں گے، خود ہی اعتراف کریں گے کہ اللہ یہ کام کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یہ وہ چیز ہے جسے عام طور پہ مشرکین بھی مانتے تھے اور اسے قبول کرتے تھے۔ ایمان باللہ میں تیسرے نمبر پہ یہ چیز داخل ہے کہ اس بات پہ ایمان لانا کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اس کے بھی کئی ایک دلائل ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، کہ اللہ رب العزت ہی حق ہیں، یعنی کہ وہی اس بات کے لائق ہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اور جس کی یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ اس کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ مشرکین مانتے تھے کہ رب اللہ رب العزت ہے، تو جب یہ مان لیا کہ رب وہ ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ، کہ آسمان و زمین کا رب وہ ہے، آسمان و زمین کے مابین جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا رب وہ ہے، تو جب رب وہ ہے فاعبدو تو آپ عبادت بھی اسی کی کریں، واصطبر لعبادتہ اور اس کی عبادت پہ استقامت اختیار کریں، ڈٹے رہیں، اس کی عبادت کرتے رہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت سے دوری اختیار کرتے رہیں، اجتناب کرتے رہیں۔ هل تعلم له سمیہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جس کے اللہ جیسے نام ہو؟ اس آیت کو علماء کرام دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ کس چیز کی دلیل کے طور پہ؟ جی عبادت اسی کی، یہ تو کئی اور آیتوں سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس آیت میں خاص بات کیا ہے؟ جی اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں۔ آپ ابھی تک وہ جواب نہیں دے سکے جو میں چاہتا ہوں، جو آپ جواب دے رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں موجود ہیں اس آیت میں جو آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن ایک منفرد چیز، جی ہاں، اس آیت میں توحید کی تینوں اقسام موجود ہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمان و زمین کا رب ہے اور تمام مخلوقات کا رب ہے، یہ کیا ہوئی؟ توحید ربوبیت۔ فاعبدہ، اس لیے آپ اسی کی عبادت کریں، یہ کیا ہوا؟ توحید الوہیت۔ هل تعلم له سمیہ، تو یہ کیا ہو گیا؟ توحید اسماء و صفات۔ تو اس ایک ہی آیت میں توحید کی تینوں اقسام موجود ہیں۔ تو بہرحال فی الحال میں نے یہ آیت آپ کے سامنے کیوں رکھی کہ توحید عبادت کی دلیل یہ ہے کہ مشرکین مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہی رب ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ توحید عبادت یا الوہیت کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ معبود ہیں، ان کی صورتحال پہ غور کر لیں۔ گھنٹی بجا دینا۔ ان کی صورتحال پہ غور کر لیں کہ کیا وہ عبادت کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یقیناً عبادت کے لائق ہے، اور مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، لیکن ان کا قصور یہ تھا، ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی عبادت کے لائق ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، اگر تو وہ انسان ہیں، زندہ ہیں، تو کیا وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں؟ محتاج ہیں۔ جو کھانے پینے کا محتاج وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟
اور پھر جو کھانے پینے کا محتاج ہے اس کے بعد اسے حاجت رہتی ہے کس کی؟ قضائی حاجت کی، کہ اپنی گندگی باہر نکالے، پیشاب کرے، پخانہ کرے. تو جو پیشاب پخانہ کرنے والا ہو وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کیا کہا ہے؟ مل مسیح ابن مریم الا قد خلت من قبلہ الرسل. اس کے بعد وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، کہ مسیح بن مریم کو معبود قرار دینے والوں اور ان کی والدہ کو معبود قرار دینے والوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. تو اس سے ایک یہ ثابت ہوا کہ وہ کھانے کے محتاج تھے. جو کسی کا محتاج ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. عبادت کے لائق وہ خالق ہے جس کے سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. اور یہی معنی ہے کس کا؟ اللہ الصمد کا. تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں کھانے کے محتاج تھے. اور اگلی بات خود سمجھائیں کہ جب کھانے کے محتاج تھے تو واش روم میں جانے کے محتاج بھی تھے، قضائی حاجت کے محتاج بھی تھے. تو جو کھانا کھانے کے محتاج ہوں اور پھر گندگی نکالنے کی ان کو ضرورت پیش آئے وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے. ایسے ہی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، معبود وہ ہوگا، عبادت کے لائق وہ ہے جو نیند کا محتاج نہیں ہے، جس کے اوپر نیند غالب نہیں آتی، جس کے اوپر اونگ غالب نہیں آتی. اور جن جن انسانوں کو معبود قرار دیا گیا، ان کی عبادت کی گئی، وہ سب کے سب نیند کے محتاج تھے. اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو معاملہ مزید آگے نکل گیا. نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. اگر پتھر ہیں، درخت ہیں، تو پھر بھی یہی صورتحال ہے کہ نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں، تو یہ معبود نہیں ہو سکتے، عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے. یہ سب دلائل اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو الایمان باللہ میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں؟ اللہ کے وجود پہ ایمان، اس بات پہ ایمان کہ صرف اللہ ہی رب ہے، ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ان کے خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، رازق ہونے میں، سب امور کی تدبیر کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ الایمان باللہ میں یہ داخل ہے کہ وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ تنہا ہے جس سے غیبانہ دعا کرنی چاہیے، وہ تنہا ہے جس کے نام پہ بکرے ذبح ہوں، وہ تنہا ہے جس کے گھر کا طواف کیا جائے. ان سب عبادات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پہ جو چیز الایمان باللہ میں داخل ہے وہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو واقعی مانتے ہیں، الایمان باللہ، اللہ پہ ایمان لانا، تو اللہ کے ناموں پہ بھی ایمان لائیں، اللہ کی صفات پہ بھی ایمان لائیں. یہی مفہوم ہوگا اللہ کو ماننے کا. اگر آپ اللہ کے تمام ناموں کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں، تو گویا کہ آپ نے اللہ کو مانا ہی نہیں، آپ نے معدوم کو مانا ہے، اس کو مانا ہے جو ہے ہی نہیں. تو اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ہے تو پھر مانیں کہ جو ہے اس کے کوئی نام ہوں گے، جو ہے اس کی کوئی صفات ہوں گی. وہ کیا کرتا ہے، اس کی کیا صفات ہیں، اس کے کیا نام ہیں، اس کا کیا تعارف ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ماننا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہت ہی پیارے پیارے نام ہیں، بڑے خوبصورت نام ہیں. اللہ سے دعائیں کیا کرو ان ناموں کے وسیلے اور واسطے سے. جب انسان اللہ کے نام تسلیم کرتا ہے، انہیں مانتا ہے، ان کے بارے میں معلومات لیتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی ہے. انسان کی اپنے رب کے بارے میں معلومات میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہوتا ہے تو انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. انسان کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے، انسان کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھتی ہے اور بڑھتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو مانیں گے اور ان کا اہتمام کریں گے، انہیں یاد کریں گے، اور اللہ کے بے شمار ناموں میں سے 99 نام
آپ یاد کر لیں گے تو آپ اس حدیث کا مصداق ٹھہریں گے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے، محفوظ کر لیے، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اور مراد کیا ہے اس سے؟ اللہ کے 99 نام آپ کو معلوم ہوں، ان کا معنی مفہوم آپ جانتے ہوں، ان کے معنی مفہوم پہ آپ عقیدہ رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں، اور ان کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہوں۔ اب یہاں پہ کتنے لوگ گمراہ ہوئے؟ پہلے نمبر پہ وہ گمراہ ہوئے جو اللہ کے نام مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ جو اللہ کے نام الفاظ کی حد تک مانتے ہیں لیکن ان کا معنی و مفہوم نہیں مانتے۔ تیسرے نمبر پہ وہ جو اللہ کے ناموں کا معنی و مفہوم لیتے ہیں لیکن تفصیلات میں جانے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ تفصیلات ان کے مسلک کے عقیدے کے لیے خطرہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ معلومات ہیں، یہ تفصیلات معلوم ہیں، لیکن ان کے الٹ عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اس کا نام ہے وہاب، بہت دینے والا، لیکن اس کے باوجود وہ غیر اللہ کا نام رکھتے ہیں داتا۔ داتا بھی کیا ہے؟ دینے والا۔ اور بچوں کا، اپنے بچوں کا نام کیا رکھیں گے؟ پیراں دتا۔ اللہ دتا رکھے تو اور کیا چاہیے؟ کیا رکھیں گے؟ پیراں دتا۔ اللہ دتا، عطا اللہ کا معنی اللہ دتا ہی ہے، عطا الرحمان کا معنی اللہ دتا ہی ہے، لیکن وہ اپنے بیٹوں کی نسبت کریں گے ان پیروں کی طرف، ان ولیوں کی طرف، ان بزرگوں کی طرف۔ تو یہ سب گمراہیاں ہیں، ان سب سے بچنا ہے۔ اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے وجود پہ ایمان لائے، اور اس بات پہ ایمان لائے کہ مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، خالق، مالک، رازق، سب امور کی تدبیر کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا اللہ پہ ایمان ہے تو اس بات پہ ایمان لائیں کہ معبود صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا اللہ پہ ایمان ہے تو اس بات پہ ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نام ہیں اور اللہ کی بڑی عظیم صفات ہیں، اور جو صفات قرآن و حدیث میں آ گئیں آپ ان سب کا اقرار کرتے ہوں، اعتراف کرتے ہوں۔ اگر آپ کسی صفت کو اس لیے نہیں مانتے، اس لیے آپ خاموش ہیں کہ آپ کے علم میں نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو صفت آپ کو معلوم ہو گئی اس کا آپ انکار کریں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ کفر ہوگا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے سننے کا آپ انکار کریں گے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے دیکھنے کا آپ انکار کریں گے، اللہ کی صفت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اللہ کی آنکھوں کا انکار کریں، یہ غلط ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، تجری بأعیننا۔ تو جہاں پہ آپ نے یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، یہ بھی ماننا ہے کہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ آنکھیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے اوپر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی انگلیوں پہ ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کی مٹھی پہ ایمان لانا ہے، اس بات پہ ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، اور اس بات پہ بھی ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بایاں ہاتھ ہے۔ لیکن اللہ کا بایاں ہاتھ بھی برکت کے لحاظ سے، خیر کے لحاظ سے کیا ہے؟ دایاں ہی ہے۔ تو ان تمام چیزوں پہ ایمان لانا ہے۔ تو اگر آپ ان تمام چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں تو تب آپ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے والے کہلائیں گے۔ دوسرا ایمان کے ارکان میں سے رکن کون سا ہے؟ فرشتوں پہ ایمان لانا۔ الملائکہ، یہ لفظ جو ہے ملکن کی جمع ہے، اور اس کی اصل کیا ہے؟ ملکن۔ یہ ماخوذ ہے الوکا سے، اور الوکا کا معنی کیا ہے؟ رسالہ، پیغام، پیغام ہی اس کا معنی ہوگا، کیونکہ یہاں پہ ہم انسانوں کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہے، کہ ان کے بارے میں کر رہے ہیں؟ فرشتوں کے بارے میں۔ تو فرشتے یعنی کہ ملائکہ ہیں، اور یہ لفظ ماخوذ ہے الوکا سے، اس کا معنی ہے رسالہ، یعنی کہ یہ بھی کیا ہے؟ پیغام لانے والے ہیں۔ جیسا کہ جبریل علیہ السلام تھے، وہ پیغام لاتے تھے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے منتخب رسولوں کی طرف، انسانوں میں سے جو رسول تھے۔ یہاں پہ
یہ آیت آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب ہوگا. سورہ فاطر کی آیت ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. ہمارا موضوع اس وقت کیا چل رہا ہے؟ فرشتے. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا خالق ہے، جو فرشتوں کو بنانے والا ہے. کیا بنانے والا ہے؟ رسولن، کیا؟ پیغام دینے والا، پیغمبر. تو فرشتے کون ہیں؟ رسول ہیں. اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اور یہ فرشتے پروں والے ہیں. کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3، کسی کے 4، اور کسی کے اس سے بھی زیادہ. جبریل علیہ السلام کے کتنے پر تھے؟ 600. یہ فرشتے غیبی جہان ہیں، غیبی جہان ہیں. ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، نور سے پیدا ہوئے ہیں. اس کے باوجود ہم انہیں مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں. تو یہاں سے فرق ہو گیا ہمارے درمیان اور فلاسفہ کے مابین. فلاسفہ فرشتوں کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے. تو اس لیے بڑی اہم بات ہے کہ اگر آپ مومن ہیں تو فرشتوں کے وجود پہ ایمان لانا ضروری ہے، اگرچہ ان کو دیکھا نہیں ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ اس دنیا میں فرشتے موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں. فرشتے موجود ہیں، اور کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ نور سے. اور یہ مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی ایک ڈیوٹیاں دے رکھی ہیں. کیا کیا ڈیوٹیاں دے رکھی ہیں؟ چند ایک کی طرف آگے چل کر اشارہ کروں گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو بھی حکم دے دے نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ سب کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ملے، جس کا ان کو آرڈر ملے. یہ سورہ تحریم کے الفاظ ہیں، آیت نمبر 6 کے. اور وہاں پہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ فرشتے کیسے ہیں؟ غلاد شداد، بڑے مضبوط ہیں، بڑے سخت ہیں. تو کیا آپ قرآن کریم کے ان الفاظ کو تسلیم کرتے ہیں کہ فرشتے مضبوط ہیں، اللہ جو حکم دے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ اور دوسری طرف آپ کے ہاں یہ کہانیاں بھی ہیں کہ فرشتہ روحیں لے کر جا رہا تھا، روحوں کا تھیلا لے کر جا رہا تھا، اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے اس سے وہ تھیلا کھینچ لیا، چھین لیا. اور اس دن جتنے لوگ فوت ہوئے تھے وہ دوبارہ کیا ہو گئے؟ زندہ ہو گئے، کیونکہ روحیں واپس آ گئی. تو جو ایسی سوچ رکھے تو کیا وہ فرشتوں کے تعلق سے دی گئی اللہ کی معلومات پہ ایمان رکھتا ہے؟ یقیناً اس کا ایمان نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب کچھ لوگ، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایسے کلپ ہمارے سامنے ہیں جن میں کئی علماء سو، علماء باطل ایسے واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ پبلک کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کہ جہاں پہ استغفر اللہ کہنا چاہیے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور جس مجلس سے اٹھ کے بھاگ جانا چاہیے اور ایسی گفتگو کرنے والے کو روکنا چاہیے، وہاں پہ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ایسی گفتگو سوشل میڈیا میں دیکھ کر اور سن کر مجھے اور آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. یا اللہ تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ تو نے ایسی گمراہیوں سے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے اور ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ہر اس چیز پہ ایمان لائیں جو تو نے بیان کر دی ہے. تو یہ فرشتوں کے بارے میں ان چیزوں پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں. قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ فرشتے یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اکتاتے نہیں ہیں. میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور اللہ ہماری عبادات کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کی تو عبادت کرنے والے یہ فرشتے ہیں
24 گھنٹے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور مسلسل عبادت کیے جا رہے ہیں، اکتاتے نہیں ہیں، کوئی وقفہ نہیں کرتے. اور اگر فرشتے بھی اللہ کی عبادت نہ کریں تو اللہ کو پھر بھی کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بالکل. ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، صبح و شام دن اور رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس میں وہ کمزور نہیں پڑتے، تھکاوٹ وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم نے فرشتوں پہ ایمان لانا ہے. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں جو بھی معلومات قرآن میں آ گئی ہیں، جو بھی معلومات صحیح حدیث میں آ گئی ہیں، ان سب پہ ہم ایمان لائیں. مثال کے طور پہ ہمیں بتا دیا گیا جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آتے تھے اللہ کے فرشتوں پہ، تو ہم اس پہ ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم، قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا یہ کلام کون لے کر آئے ہیں؟ جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں. نبی علیہ السلام نے اللہ کا یہ کلام کس سے سنا ہے؟ جبریل علیہ السلام سے سنا ہے. انہ لقول رسول کریم. تو اس آیت میں رسول سے مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. سورہ تکویر آیت نمبر 19 تو جبریل علیہ السلام کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں. ہمارا ایمان ہے اسرافیل پہ بھی. اور اسرافیل کی کیا ڈیوٹی ہے؟ سور میں پھونکنے کی. اور یہ کس حدیث میں آیا ہے کہ سور پھونکنے والے فرشتے کا نام اسرافیل ہے؟ ایسی کوئی حدیث کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. لیکن اسرافیل فرشتہ، اس کے وجود پہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ یہ صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آپ دعائے استفتاح کے طور پہ یہ الفاظ کہتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. اے اللہ، اے جبرائیل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے اسرافیل کے رب. اچھا، یہاں پہ میں بات سمجھانے کے لیے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. کیا یہ کہا جائے گا اے ٹشو کے رب؟ حالانکہ اللہ ٹشو کا رب ہے، لیکن کہا جائے گا نہیں. یعنی کہ یا تو کہیں گے کہ اللہ سب کا رب ہے، ساری مخلوقات کا نام لیے بغیر، اور جب نام لینا ہوگا تو آپ کسی ایسی مخلوق کا نام لیں گے جو جس کی بڑی اہمیت ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن میں کس کا رب ہوں؟ عرش کا رب ہوں. اور عرش اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق ہے. تو یہاں پہ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے جبریل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے اسرافیل کے رب. اس سے پتا چلا کہ تینوں فرشتے کو عام فرشتے نہیں ہیں، بہت ہی عظیم فرشتے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسرافیل ہی وہ ہیں جو سور میں پھونکیں گے، اور اس بارے میں کئی علماء کرام نے اجماع کا بھی دعویٰ کیا ہے، لیکن بہرحال اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ ہم ایمان لائیں گے میکائیل پہ. یعنی کہ ایک تو ہم نے ایمان لانا ہے اجمالی طور پہ فرشتوں پہ، اور ایک یہ ہے کہ جس فرشتے کا نام آ گیا قرآن میں اور حدیث میں، اس کا باقاعدہ انفرادی طور پہ اس پہ ایمان لائیں گے. تو جبرائیل کا نام آیا ہے، اسرافیل کا نام آیا ہے، میکائیل کا نام آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. کہ اگر کوئی دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے فرشتوں کا اور اللہ کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے. یہ نہیں کہ اللہ سے دشمنی مہنگی پڑے گی، اللہ کے فرشتوں سے دشمنی مہنگی پڑے گی. جو اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے. جو اللہ کے فرشتوں کو نہیں مانتا، ان سے محبت نہیں کرتا، ان کا احترام نہیں کرتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے.
جو جبریل علیہ السلام کو نہیں مانتا، میکائیل علیہ السلام کو نہیں مانتا، ان کی عزت نہیں کرتا، ان کا احترام نہیں کرتا، وہ یوں سمجھے کہ وہ اللہ سے دشمنی مول لے رہا ہے۔ اور میکائیل کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ بارش کے فرشتے ہیں، نباتات کے فرشتے ہیں۔ اس بارے میں روایت ملتی ہے تفسیر ابن ابی حاتم میں، اور اس کو علماء کرام نے حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے۔ اور یہ وہی روایت ہے جو آپ نے سنی ہوگی کہ یہودی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ ہمارے چند سوالوں کا جواب دے دیں تو پھر آپ سچے نبی ہوں گے اور ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ نے ان سے وعدہ لیا کہ وعدے پہ پکے رہو گے؟ کہنے لگے پکے رہیں گے۔ انہوں نے سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ تو آپ نے کہا جبریل علیہ السلام۔ وہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ اگر میکائیل ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، وہ میکائیل جو بارش کے فرشتے ہیں، جو نباتات کے فرشتے ہیں۔ جبریل تو ہمارا دشمن فرشتہ ہے۔ یہ بہانہ انہوں نے کیا ایمان نہ لانے کا، لیکن میں نے یہ روایت آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے کہ میکائیل فرشتہ جو ہے یہ بارش کا فرشتہ ہے، نباتات کا فرشتہ ہے، ان کی ان امور کے اوپر ان کی ڈیوٹی ہے۔ اور آپ فرشتوں کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہہ دیا ہے کہ جو میرے فرشتوں کا دشمن ہے، جبریل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ فرشتوں پہ ایمان لانا کس قدر ضروری ہے۔ فرشتوں میں ایک فرشتہ وہ ہے جس کو ملک الموت کہتے ہیں، موت کا فرشتہ، اور اس کا نام کیا ہے؟ اسرائیل۔ اور اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اسرافیل کے بارے میں مجھے خطرہ تھا کہ آپ لوگ غلطی کریں گے، اسرائیل کے بارے میں مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا انس بھائی۔ اہل الحدیث اور سلفی لوگ الحمدللہ اہل علم ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم بہت سی ایسی خرافات سے بچے ہوئے ہیں جو لوگوں میں کثرت سے موجود ہیں۔ ہمارے دائیں بائیں بڑے بڑے گمراہ فرقے ہیں جن کے علماء یہ باقاعدہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتہ موت اس کا نام کیا ہے؟ اسرائیل۔ لیکن ہماری پبلک کو الحمدللہ عام طور پہ یہ معلوم ہے کہ اسرائیل نام کا فرشتہ موت کا فرشتہ ہو، ایسا کسی صحیح حدیث سے یا ایت سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ اب سوال یہ کہ موت کا فرشتہ ایک ہے کہ کئی ایک ہیں؟ موت کا فرشتہ ایک ہے، اور پھر دیگر اس کے معاون فرشتے ہیں۔ وہ معاون فرشتے رحمت والے ہوتے ہیں۔ موت کا فرشتہ جو ہی روح قبض کرتا ہے تو اس سے روح کو لے لیتے ہیں وہ فرشتے جن کو ہم رحمت کے یا عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں۔ اگر روح اچھی ہے، نیک ہے، مومن ہے، تو اس کی روح کو ملک الموت میں نے موبائل کر دی ہے لیکن ابھی تک آیا نہیں۔ ٹھیک ہے، وائی فائی بھی ٹھیک ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ چلیے یہ ہو گیا، میں ہو گیا جی جی۔ السلام علیکم۔ عادت کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا تھا، تو گفتگو ہو رہی تھی ملک الموت کے تعلق سے کہ ملک الموت تو ایک ہے لیکن اس کے معاون فرشتے کئی ایک ہیں۔ اور پھر میں نے بتایا تھا کہ معاون فرشتے یا رحمت کے ہیں یا عذاب کے۔ اس معاملے میں وہ حدیث آپ سب نے سنی ہوگی، وہ آدمی جس نے کتنے قتل کیے تھے؟ 99، پھر بعد میں 100 مکمل کر لیے تھے۔ جب اس نے کسی عالم دین سے پوچھا تھا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، لیکن اگر سچی توبہ کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنا شہر چھوڑ کے فلاں شہر چلے جاؤ جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارو اور اللہ کی عبادت کرو۔ یہ آدمی چل پڑا، راستے میں موت آ گئی
مرتے مرتے اس نے اپنے آپ کو گھسیٹنے کی کوشش کی اس شہر کی زمین کی طرف جدھر وہ جا رہا تھا، جدھر نیک لوگ رہتے تھے۔ اب اس کی روح کو قبض کیا گیا تو اب دونوں طرح کے فرشتے پہنچ چکے ہیں، رحمت کے فرشتے بھی اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے یہ توبہ کر کے جا رہا تھا، اس کی روح کو ہم قبض کریں گے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ابھی اس کی توبہ نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر ایک تیسرا فرشتہ آیا انسانی شکل میں، اسی پتہ چلا کہ فرشتے انسانی شکل میں کبھی کبھی آتے ہیں۔ تو فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے ان دونوں کے مابین فیصلہ کیا۔ اس نے کہا زمین ماپ لو، کس زمین کے یہ قریب ہے، کس شہر کے یہ قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو، اس زمین کو جدھر سے وہ آ رہا تھا کہ تو کیا ہو جائے، اس سے دور ہو جا، اور جس شہر کی طرف جا رہا تھا ادھر کی جو زمین تھی اس سے کہا گیا قریب ہو جا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی روح کو کون سے فرشتے لے کر جائیں گے؟ رحمت کے فرشتے۔ اللہ کرے کہ ہماری روح کو بھی لے جانے والے کون سے فرشتے ہوں؟ رحمت کے فرشتے ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی ایمان لانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، ان لوگوں کو بتا دیں کہ تمہیں فوت کرتا ہے موت کا وہ فرشتہ جس کی تمہاری اوپر ڈیوٹی لگی ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں آیت نمبر 61 میں 61، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، جب تم میں سے کسی ایک پہ موت طاری ہوتی ہے تو اسے فوت کرتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے۔ تو یہاں پہ فرشتوں کے کیا کہا گیا ہے؟ رسول کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے نا ان کی، وہ آئے ہیں۔ اور یہاں پہ کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ایک ہے کہ کئی ایک ہیں؟ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور اس ڈیوٹی میں وہ کمی کوتاہی نہیں کرتے، ان کو کوئی ترس نہیں آتا اس لڑکے پہ جس کی آج ہی شادی ہوئی ہے اور ابھی اس نے اپنی بیگم سے تعلق بھی قائم نہیں کیا۔ فرشتوں کو، موت کے فرشتوں کو کوئی ترس نہیں آتا، نہ ہی اس پہ ترس آتا ہے جس کے 5-6 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ یتیم ہو جائیں گے، اس کی بیگم بیوہ ہو جائے گی، وہ کدھر جائے گی؟ نہیں، اللہ کا حکم آ گیا، اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں ان دو آیتوں سے پتہ چلا کہ موت کا فرشتہ بنیادی طور پہ تو ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ کئی معاون فرشتے بھی ہیں، تو اس پہ بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فرشتوں پہ ایمان ہے تو ان تمام معلومات پہ ایمان لانا ہوگا۔ فرشتوں میں سے کئی فرشتے وہ ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور پھر سورہ غافر میں اللہ فرماتا ہے اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں اور اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور پھر وہ فرشتے ہیں جو ہم انسانوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رات میں آیت نمبر 11 میں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں، انسان کے آگے ہوتے ہیں، انسان کے پیچھے ہوتے ہیں، باری باری آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو پھر ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ایکسیڈنٹ کیوں ہو جاتا ہے، زخمی کیوں ہو جاتے ہیں جب فرشتے حفاظت کرتے ہیں؟ تو یعنی کہ جو مصیبت اللہ کی تقدیر میں لکھی ہے جب وہ آئے گی تب وہ کوئی مدد نہیں کریں گے، لیکن اس کے علاوہ کئی مصائب ہمارے اوپر آنے والے ہوتے ہیں، کئی مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں جن سے یہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے ہی کئی فرشتے وہ ہیں جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور تمہارے اوپر نگران فرشتے ہیں، بہت ہی معزز فرشتے ہیں، کاتبین لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو حرکتیں تم کرتے ہو۔ اور فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے جب بھی کوئی لفظ نکلتا ہے پہلے سے ایک فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے
نگران ہے، تیار ہے، وہ لکھتا ہے یہ سب کچھ۔ ایسے ہی ہمارا ایمان ہے اس فرشتے پہ جو جہنم کا فرشتہ ہے، اس کا کیا نام ہے؟ مالک۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، سورہ زخرف۔ جہنمی لوگ آواز دیں گے جہنم کے فرشتے کو، جہنم کے نگران فرشتے کو، اے مالک اپنے رب سے بات کرو، ہماری شفاعت کرو کہ تمہارا رب ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں ختم کر دے، ہماری کہانی ختم ہو جائے۔ فرشتہ کہے گا انکم ماکثون، تم نے ادھر ہی رہنا ہے، کہانی ختم نہیں ہوگی۔ یہ سب کچھ تمہیں پہلے بتایا گیا تھا، خبردار کیا گیا تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کر لو۔ اور جنت کے فرشتے کے نام کیا ہے؟ جنت کے فرشتے کے نام رضوان ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال اپنے شکوہ میں کیا کہتے ہیں؟ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی معروف وہ نظم ہے نا، شکوہ جواب شکوہ، جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ہماری مدد نہیں کی، اور پھر اس کا جواب دیا جس کو جواب شکوہ کہتے ہیں، جس میں یہ واضح کیا ہے کہ اے انسان غلطیاں تیری ہیں، قصور تیرا ہے، میری طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ تو اگرچہ جواب شکوہ کے ذریعے علامہ اقبال نے شکوہ میں جو اسلوب اختیار کیا ہے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کو اس انداز سے مخاطب کرنا قطعاً غیر مناسب ہے۔ کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ کو اس انداز سے مخاطب کیا جائے، چاہے ارادہ یہ ہو کہ بعد میں اس کا ازالہ کروں گا، چاہے ان کے ہمیں سمجھانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کو مخاطب کیا ہو، جو شکوے میرے اور آپ کے ذہن میں اللہ کی ذات کے بارے میں ہیں ان کا اظہار کیا ہو اور پھر جواب دیا ہو، مقصد جیسا بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو اس انداز سے مخاطب نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال وہاں پہ انہوں نے نام لیا ہے جنت کے فرشتے کا، کیا نام لیا ہے؟ رضوان۔ اور کئی ایک روایات میں یہ آتا بھی ہے، لیکن میرے علم کے مطابق اس کا نام بھی قرآن کی کسی آیت سے یا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو فرشتوں کے بارے میں یہ جتنی بھی معلومات آئی ہیں ان سب پہ ایمان لانا ہوگا۔ ان کے علاوہ بھی کئی معلومات ہیں، چند ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے، ورنہ ان کے علاوہ بھی کئی معلومات ہیں، قرآن میں بھی آئی ہیں، احادیث میں بھی آئی ہیں، اور یہ ایک وسیع موضوع ہے۔ تو جو بھی معلومات قرآن سے مل جائیں، صحیح حدیث سے مل جائیں فرشتوں کے تعلق سے، ان سب کو ماننا ہوگا، سب کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ہمارا تیسرا رکن کیا ہے؟ وَكُتُبِهِ، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا۔ کتب جمع ہے کس کی؟ کتاب کی۔ مراد اس سے وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسولوں پہ نازل ہوئی ہیں۔ ان کتابوں میں سے کئی ایک کے نام ہمیں معلوم ہیں اور کئی ایک کے نام معلوم نہیں ہے۔ تو اجمالی طور پہ تمام کتابوں پہ ایمان لانا ہوگا، ان کے آپ ایمان لائیں گے کہ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں پہ کئی کتابیں نازل کی ہیں اور میں ان سب پہ ایمان لاتا ہوں۔ پھر ان کتابوں پہ تفصیلی طور پہ ایمان لانا ہوگا جن کے نام بتا دیے گئے، جن کے اوصاف بتا دیے گئے، جن کے بارے میں چند باتیں بتا دی گئیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ صحف ابراہیم، وہ صحیفے جو ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ سورہ اعلیٰ کی آخری آیت ہے۔ پھر آپ ایمان لائیں گے تورات پہ جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ اچھا، آپ ایمان لائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی، اس کا نام پہ بھی ایمان لائیں گے کہ تورات ہے، اور یہ بھی ایمان لائیں گے کہ وہ تختیوں کی شکل میں تھی۔ اور کس بات پہ ایمان لائیں گے؟ اس کے بارے میں کئی باتیں، کئی معلومات آئی ہیں قرآن میں اور کئی معلومات آئی احادیث میں، تو آپ ان پہ بھی ایمان لائیں گے۔ انجیل پہ آپ ایمان لائیں گے، کس پہ نازل کی گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ زبور پہ ایمان لائیں گے، کس پہ نازل کی گئی؟ داؤد علیہ السلام پہ۔
قرآن کریم پہ ایمان لائیں گے، کس پہ نازل کیا گیا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور آپ ایمان لائیں گے کہ یہ آخری کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور یہ پہلی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتی ہے مجموعی طور پہ، اور یہ ان پہ نگران ہے، اور یہ کہ اس کے ساتھ ہی پہلی آسمانی کتابیں کیا ہو گئی ہیں؟ منسوخ ہو گئی ہیں۔ تو قرآن کریم کی پھر ایک ایک آیت پہ آپ ایمان لائیں گے۔ سٹیپ دیکھیں اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانے کے۔ ایک یہ جمالی طور پہ ایمان لانا کہ اللہ نے واقعی آسمانوں سے کئی کتابیں نازل کی ہیں اپنے کئی رسولوں پہ ہماری ہدایت کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ ان کتابوں پہ ایمان لانا جن کے نام بتا دیے گئے، جن کی چند تفصیلات بتا دی گئی، ان تفصیلات پہ، ان معلومات پہ ایمان لانا ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ آخری کتاب پہ ایمان لانا ہوگا، اس کی ایک ایک آیت پہ، اس کے ایک ایک جملے پہ، اس کے ایک ایک لفظ پہ۔ اس میں جو بھی معلومات دی گئی ہیں وہ سچی ہیں، جو احکام دیے گئے ہیں وہ عدل و انصاف پہ مبنی ہیں، اور کوئی ایسا اللہ کا حکم نہیں ہے جو ظلم و زیادتی پہ مبنی ہو۔ اگر اللہ نے لڑکی کی وراثت لڑکے کے مقابلے میں آدھی رکھی ہے تو میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ نے جو کہا ہے بالکل کہا ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس بارے میں سوچنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ کہا گیا قرآن کریم میں کہ کئی معاملات میں عورتوں کی گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی ہے، تو جو اللہ نے کہا بالکل ٹھیک کہا۔ الا یعلم من خلق، اللہ سے بہتر کون ہے جو اپنی مخلوقات کو جانتا ہو۔ تو ہمارا اس کے اوپر بھی ایمان ہے کہ اللہ نے جو کہا، جو حکم دیا، بالکل جتنے بھی احکام ہیں، چور کا ہاتھ کاٹنا ہے بالکل صحیح کہا، جو بدکار ہے شادی نہیں ہوئی اس کو 100 کوڑے مارنے ہیں، اللہ نے بالکل صحیح کہا۔ تو اللہ کے یہ سارے احکام عدل و انصاف پہ مبنی ہیں، ان میں سے ایک ایک کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کی ایک آیت کو بھی ماننے سے انکاری ہے تو اس کا قرآن پہ ایمان نہیں، اور جس کا قرآن پہ ایمان نہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مومن ہوں، کیونکہ اگر مومن ہو تو اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا ہوگا، اور تو اللہ کی سب سے عظیم کتاب قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ کہے گا میں تو ایک آیت نہیں مانتا، باقی سب مانتا ہوں۔ تو جو قرآن کریم کی ایک آیت کو نہ مانے وہ ساری آیات کا کیا کہلائے گا؟ منکر کہلائے گا۔ اسی طرح ایمانیات میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کے رسولوں پہ ایمان لایا جائے۔ رسول کا لفظ آیا ہے اور یہ رسول کی جمع ہے، تو یہاں پہ یہ ہے کہ ایک تو آپ مجموعی طور پہ ایمان لائیں کہ اللہ نے واقعی انسانوں میں سے کئی انسانوں کو چنا نبوت و رسالت کے لیے، اجمالی ایمان۔ پھر یہ کہ میں ایک ایک نبی پہ ایمان لاتا ہوں، ان نبیوں میں سے جن کے نام بتا دیے گئے، قرآن میں بتا دیے گئے، احادیث میں بتا دیے گئے، میں ان پہ ایمان لاتا ہوں۔ اگر کوئی کسی ایک نبی کو مانتا ہے دوسرے کو نہیں مانتا تو مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 150 میں، 152 میں، 150 151، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈالیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کچھ پہ ایمان لاتے ہیں کچھ کو ہم نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں کوئی راستہ وہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے، یا مسلمان یا کافر، سب نبیوں کو مانو یا پھر تم سب کے منکر کہلاؤ گے۔ فرمایا یہی پکے سچے کافر ہیں، اولئک هم الکافرون حقا۔ تو یہودی جو ہے وہ مسلمان اور مومن نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور نہ ہی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ عیسائی بھی مومن نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور مومن کون ہے؟ مسلمان،
جو ان تمام نبیوں کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ جن نبیوں کے نام قرآن میں آئے وہ 25 ہیں، اور ان کا تذکرہ ایک شاعر نے اپنے ان اشعار میں کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں فی تلک حجتنا منہم ثمانیہ من بعد عشر ویبقى سبعۃ وہم ادریس ہود شعیب صالح وکذا ذو الکفل آدم بالمختار قد ختموا، کہ تلک حجتنا والی آیت میں کتنے نبی آئے ہیں؟ 8 10 کے بعد ان کے کتنے ہو گئے؟ 18، باقی رہ گئے 7، اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں نمبر 1 ادریس، نمبر 2 ہود، نمبر 3 شعیب، نمبر 4 صالح، نمبر 5 ذوالکفل، اور نمبر 6 آدم بالمختار قد ختموا، اور نمبر 7 مختار، وہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے مصطفیٰ، اللہ کے چنے ہوئے۔ تو یہ ہو گیا کتنے؟ 7۔ اچھا وہ 18 کون سے ہیں؟ اس کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ آپ وہ آیت پڑھ لیں جس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ وہ تلک حجتنا سے ہوتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 83 سے لے کے 86 تک، 83 سے لے کے 86 تک، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ، اور یہ دلائل ہیں ہمارے، ان کے توحید کے دلائل جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھے، یہ ہم نے ان کو دیے تھے، یہ ہمارے دلائل ہیں۔ آتَيْنَاهَا، جو ہم نے دیے، کس کو دیے؟ ابراہیم، ابراہیم کو، نمبر 1 نبی ہو گئے۔ عَلَىٰ قَوْمِ، ان کی قوم کے خلاف۔ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، ہم درجات کے لحاظ سے بلند کرتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، نبی بنا کے جس کو ہم چاہتے ہیں درجات کے لحاظ سے بلند کر دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، تیرا رب جس کو درجات میں بلند کرتا ہے، یہ بلند کرنا اس کے پیچھے اللہ کا علم ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ کی یہ تقسیم کو اندھی تقسیم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ اسی کو نبی بناتے ہیں جو نبوت کے لائق ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اسے دیے، کس کو؟ ابراہیم کو۔ کون دیے؟ اسحاق اور یعقوب، اسحاق اور یعقوب۔ کتنے نبی ہو گئے؟ 3۔ کُلًّا هَدَيْنَا، ان سب کو ہم نے ہدایت دی تھی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور ان سے پہلے ہم نوح کو بھی ہدایت دے چکے تھے۔ کتنے نبی ہو گئے؟ 4۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد میں سے ہم نے ہدایت دی، کس کو؟ داؤد کو، سلیمان کو، ایوب کو، یوسف کو، موسیٰ کو، ہارون کو، ٹوٹل 10 ہو گئے۔ اب سوال یہ کہ اس کی اولاد میں سے، کس کی اولاد میں سے؟ اس میں 2 قول ہیں علماء کرام کے۔ اس کی اولاد میں سے یعنی کہ داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، کہا گیا ہے کہ اس کی اولاد میں سے، ان کے نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، کیونکہ آخری نبی جن کا تذکرہ ہوا ہے وہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اگرچہ پہلے ہوا ہے، ضمیر ان کی طرف جائے گی، یہاں اقرب کی طرف نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ گفتگو کن کے بارے میں ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اور تفسیری قاعدہ یہ ہے کہ اگر کہیں پہ ضمیر کے بارے میں اختلاف ہو کہ اقرب کی طرف لوٹ رہی ہے یا دور کی طرف، اور دور والا وہ ہو جو محدث عنہ ہو، جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو، تو ضمیر اس کی طرف لوٹے گی، الا یہ کہ کوئی الگ سے کوئی دلیل ہو۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اللہ نے یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ ان کو ہم نے چنا، اور یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کی زندگی کو اچھی نہ ہو اور بس ہم نے نبی بنا دیے تو اب اچھے ہو گئے، نہیں، وہ پہلے ہی کیا تھے؟ اچھے تھے، نیک تھے۔ وَزَكَرِيَّا، اور زکریا، وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے۔ ٹوٹل اب کتنے ہو گئے؟ 14۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان سب کو ہم نے جہان والوں پہ فضیلت دی تھی۔ اب یہ کتنے ہو گئے؟ 18۔ اور 7 وہ جن کا تذکرہ
شاعر اپنے اشعار میں کر چکے ہیں۔ تو یہ 25 ایسے نبی ہیں جن کے اوپر ہم نے ناموں سمیت ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 164 میں 164 میں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کئی رسول وہ ہیں جن کی تفصیل ہم نے بیان کی ہے، اور کئی رسول وہ ہیں جن کا ہم نے نام نہیں لیا، جن کا بیان ہم نے نہیں کیا۔ تو ان سب کے اوپر ایمان لانا ہے، اور اس بات پہ بھی ایمان لانا ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام انہوں نے اللہ کا دین پوری امانت و دیانت کے ساتھ اپنے اقوام کو پہنچایا۔ اور اس بات پہ بھی ایمان لانا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پاک تھے جھوٹ سے، خیانت کرنے سے، اور اس جرم سے کہ کوئی بات چھپائیں، اور یہ کہ وہ اپنے زمانے کے عظیم ترین لوگ تھے، اور ان میں سے افضل ترین وہ ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، اور وہ کتنے ہیں؟ 5۔ کون کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور ان سب کا تذکرہ ایک ہی آیت میں آیا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم، کیا ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور آپ سے بھی اللہ کے نبی ہم نے عہد لیا۔ پہلے عام طور پہ اللہ نے نبیوں کا تذکرہ کیا، پھر جو خاص تھے 5 ان کا الگ تذکرہ کیا، اور نوح سے بھی ہم نے عہد لیا، ابراہیم سے بھی ہم نے عہد لیا، موسیٰ سے بھی عہد لیا، عیسیٰ بن مریم سے بھی عہد لیا علیہم الصلاۃ والسلام۔ ان کا خاص طور پہ تذکرہ کیا گیا ہے کیونکہ دعوت و تبلیغ میں ان کی جہود باقیوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں اور منفرد ہیں، اس لیے ان کا الگ سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور ان 5 میں سے 2 جو ہیں محمد اور ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام، یہ اللہ کے خلیل ہیں، اور ان میں سے 2 اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ یہ 2 وہ ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ کا کلام براہ راست اللہ کی آواز میں سنا، موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پہ، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے معراج کے موقع پہ 7ویں آسمان سے اوپر۔ اور ان سب میں جو افضل ہیں پھر وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، آپ فرماتے ہیں کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان امور پہ اچھی طرح ایمان لانے کی توفیق دے، اور ہمارے ایمان میں اللہ تعالی اضافہ فرمائے، اور اسی ایمان کے اوپر اللہ تعالی ہمیں موت دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔